अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, अगस्त की 9 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की कौमी असम्बली की 5 साल मुद्दत पूरी करने के बाद आज तहलील होने का इम्कान है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ इसकी समरी सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल करेंगे। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब करते हुए तस्दीक की थी कि वो असम्बली की तहलील की समरी बुध को सदर ममलकत को भेजेंगे और हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करके इंतजाम हुकूमत निगरान सेटअप के हवाले कर देगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास भी आज हुआ। इस इजलास में वजीर आजम अपनी हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी का जायजा ले रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत 2 रोज के लिए मुलतवी कर दी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बुध को समाअत के दौरान इस्तिफसार किया कि इमरान खान को अटक जेल में क्यों रखा गया है, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से इमरान खान अटक जेल में हैं। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म को अटक जेल के एक छोटे से सेल में रखा गया है जहां मच्छर और दीगर हशरात हैं। अदालत को देखना चाहिए कि इमरान खान को अटक जेल में रखने के पीछे कोई बदनीयती तो नहीं है। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद समाअत 11 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की हुकूमत के 16 माह पर मुहित हुकूमती दौर को माशी लिहाज से एक मुश्किल दौर करार दिया जा रहा है, जब मुल्क में तारीखी महंगाई देखी गई। अदाद शुमार के मुताबिक ज़राअत के अलावा तमाम बड़े शोबों में पैदावार कम होने की वजह से मईशत एक साल में 6.1% से 8.3% तक सुकड़ गई, जबकि इस दौरान तरसीलात ज़र, बरामदात, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में भी नुमायां कमी आई। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि उसने चीस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी सीपैक को बहाल करके तातुल शिकार मंसूबों की तकमील और नए मंसूबों का आगाज किया है और मौजूदा माली साल में तरक्याती बजट 550 अरब से बढ़ाकर 1150 अरब कर दिया है और गुज़श्ता साल भी इस मद में मुल्क में 741 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि न सिर्फ ये बल्कि समाजी शोबों, नौजवानों की फलाह बहबूद, ज़राअत की तरक्की और दीगर मंसूबों से तरक्की का रुका हुआ सफर शुरू करके मईशत को सही समत की जानिब मोड़ दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ने पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से दर अंदाजी और पाकिस्तानी शिद्दत पसंदों के दाखिल होने के इल्जामात को एक बार फिर मुस्तरद करते हुए पाकिस्तानी हुकाम को अज खुद सिक्योरिटी के मामलात को संभालने का मशवरा दिया है। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह बयान पाकिस्तान फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर के उस बयान के 2 दिन बाद जारी किया है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में रूपोश कलदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात के इम्कानात को मुस्तरद करते हुए कहा था कि अब इस बारे में तालिबान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएंगे। तज्ज़ियाकारों का मौक़िफ़ है कि तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के इस बयान से एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी में इजाफा हो सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर लोकसभा में दूसरे रोज भी बहस जारी रही। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में भारत माता का कत्ल कर दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी
منی پور اس لیے نہیں گئے کیونکہ وہ منی پور کو بھارت کا حصہ نہیں سمجھتے۔ راہل گاندھی کی تقریر کے دوران حکومتی بینچوں کی طرف سے بار بار مداخلت کی جاتی رہی۔ جب انہوں نے بی جے پی پر منی پور میں بھارت ماتا کے قتل کا الزام لگایا تو زبردست ہنگامہ ہوا اور بی جے پی کے متعدد ارکان نے ان سے معافی کا مطالبہ کیا۔ اسپیکر نے راہل گاندھی کو بار بار محتاط انداز میں تقریر کرنے کی ہدایت کی۔ بحیرہ روم میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 41 مسافر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اٹلی کے سرکاری ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ کشتی میں سوار 4 افراد کو بچا لیا گیا ہے جنہیں بدھ کو لیمپڈوسا جزیرے میں پہنچایا گیا۔ زندہ بچ جانے والوں میں 2 مرد، 1 خاتون اور 1 بچہ شامل ہیں۔ اٹلی کی وزارت داخلہ کے مطابق رواں برس اب تک 93,000 سے زیادہ تارکین وطن اٹلی پہنچے ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق مصر، تیونس، آئیوری کوسٹ اور گھانا سے ہے۔ روس نے یوکرین کی جانب سے دارالحکومت ماسکو کی طرف بھیجے گئے 2 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ڈرون کی پروازوں کو دہشت گردی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدام یوکرین کی جانب سے روس کی طرف جنگ منتقل کرنے کی مہم کا حصہ ہے۔ البتہ آزاد ذرائع سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دونوں ڈرونز نے کس مقام سے پرواز کی تھی۔ یوکرین کے حکام کی جانب سے بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ نائجر کے خلاف منگل کو اضافی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اس سے چند گھنٹے پہلے ملک کے فوجی رہنماؤں نے مغربی افریقی ریاستوں، افریقی یونین اور اقوام متحدہ کے مشترکہ وفد کی تازہ ترین سفارتی کوششوں کو مسترد کر دیا تھا۔ مغربی افریقی علاقائی بلاک ایکوواس نے دھمکی دی تھی کہ اگر معزول صدر بازوم کو بحال نہیں کیا جاتا تو نائجر میں فوجی مداخلت کی جائے گی، لیکن اتوار کی ڈیڈ لائن بغیر کسی کارروائی کے گزر گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ کو اب بھی امید ہے کہ نائجر کی بغاوت ختم ہو جائے گی۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے صحافیوں کو بتایا کہ ہمیں اب بھی امید ہے، لیکن ہم حقیقت پسند بھی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم واضح کر رہے ہیں کہ جنتا کے فوجی لیڈروں سے مذاکرات میں ناکامی کے کیا نتائج ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، جو پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا، کہ انہوں نے بازروم سے بات کی تھی اور موجودہ آئینی بحران کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے مسلسل کوششوں کا اظہار کیا تھا۔ بلنکن نے اپنے آفیشیل پیج پر لکھا کہ امریکہ ان کی اور ان کے خاندان کی فوری رہائی کے لیے اپنے مطالبے کا اعادہ کرتا ہے۔ سوڈانی فوج اور ریپڈ ریسپانس فورسز یا RSF کے درمیان سوڈان کے دارالحکومت کے علاقے میں منگل کو ہونے والی تازہ جھڑپوں میں کم از کم 20 شہری مارے گئے ہیں۔ خرطوم نارتھ اور امدرمان پر مشتمل یہ علاقہ متعارف فریقوں کے درمیان اپریل کے وسط سے تشدد کی لپیٹ میں ہے، لیکن امدرمان میں لڑائی منگل کو مزید شدت اختیار کر گئی۔ سوڈانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ امدرمان میں اس کے آپریشن کے نتیجے میں سینکڑوں RSF جنگجو ہلاک ہوئے، جبکہ RSF کا کہنا ہے کہ 100 سے زیادہ سوڈانی فوجی ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ خرطوم کی ریاستی وزارت صحت کے مطابق لڑائی میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں انسانی بنیاد پر امداد کی فراہمی کے لیے دمشق حکومت سے معاہدہ ہو گیا ہے۔ سن 2014 میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت عالمی امدادی تنظیمیں باغیوں کے علاقوں میں ترکی کے راستے امدادی سامان پہنچاتی تھی، لیکن گزشتہ ماہ سلامتی کونسل میں اس طریقہ کار پر اعتراضات سامنے آئے تھے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی ادارے اور شامی حکومت کے درمیان نئے معاہدے کا
خیر مقدم کیا ہے، جس کے تحت امدادی ٹیمیں آئندہ 6 ماہ کے لیے باغیوں کے علاقے میں امدادی سامان فراہم کریں گی۔ مشرقی فرانس میں فائر حکام کا کہنا ہے کہ تعطیلات کاٹیج میں لگنے والی ایک بڑی آگ کے ملبے سے 9 لاشیں نکال لی گئی ہیں کہ اب کے 11 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔ آگ بدھ کی صبح لگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ کاٹیج ایک ایسوسی ایشن نے کرائے پر دی تھی جو معذور افراد کی مدد کرتی ہے۔ 10 بالغ معذور افراد اور عملے کا ایک رکن لاپتہ ہیں۔ آگ پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا، لیکن وزیر داخلہ جیرالڈ ڈرمن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، جسے پہلے ٹویٹر کہا جاتا تھا، اس پر لکھا کہ وقوع سے متعدد ہلاکتوں کی اطلاع ہے اور یہ کہ امدادی کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں۔ 17 دیگر افراد کو آگ سے نکالا گیا، ایک شخص کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین سید اصفر امام، نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔